حسین یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں کہ کربلا میں جو خواتین کا کردار تھا، میدان کربلا میں جو خواتین نے کردار ادا کیا، اس حوالے سے گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہماری بہت انتہائی قابل احترام معزز مہمان تشریف لائی ہیں۔ میری پہلی مہمان جو ہیں وہ خانم عنبر زہرا صاحبہ ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ محترمہ خانم عنبر زہرا صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا میں جو خواتین کا کردار تھا، اور خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو جس طرح تقویت بخشی اور امام کا حوصلہ بڑھایا، امام کے مشن کو آگے بڑھایا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گی ہمارے ناظرین کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے بولنے کے لیے یہاں بلایا۔ کربلا کا واقعہ جتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ، توحید کی بقا کی ضامن ہے کربلا۔ بے شک۔ کربلا نے توحید کو بچایا، اور توحید کی بقا جہاں کربلا کے ساتھ ممکن ہوئی، وہاں کربلا کی بقا کرنے والی ہیں شریکت الحسین زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اور صرف انہی کا کردار اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس پہ ہم پہروں گفتگو کر سکتے ہیں، وقت تمام ہو جائے گا، مگر وہ نکات کہ جو ہمارے لیے لاہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں زندگی میں، وہ تمام نہیں ہو سکتے۔ جب ہم کربلا کے واقعے میں ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک رونما ہونے والا کردار نہیں ہے، نہ ہی ان کی زندگی میں ایسا ہے کہ یہ حادثہ رونما ہوا اور انہوں نے اچانک سے کوئی ریئیکشن دیا ہو۔ یہ وہ واقعہ ہے، وہ ثانیہ ہے جس کے لیے ان کو تربیت دی گئی۔ وہ زیر سایہ فاطمہ و علی پروان چڑھائی گئی ہیں تاکہ وہ اس عظیم واقعے میں کردار عطا کر سکیں، اپنے بھائی کی شریک ہو سکیں اور اس کی بقا کی ضامن بن سکیں۔ تو اس حوالے سے جہاں ہم اور انتظامات دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا نے انہیں پروان چڑھایا، جس طرح سے وہ رازداں تھیں اپنی ماں کی، بچپن میں چکی پیستے پیستے وہ انہیں ان احوال سے آگاہ کرتی رہتی تھیں، اور ان کی فصاحت و بلاغت اور علمیت کا یہ مقام تھا کہ 7 سال کی عمر میں انہیں خطبہ فدق حفظ تھا، جو کہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، جو خطبات نہج البلاغہ کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات مستقل انہیں تیار کرتے رہتے تھے اور آنے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے، اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو عالمہ غیر معلمہ کا خطاب عطا فرمایا۔ تو اتنی علمیت رکھنے والی خاتون، اتنی بڑی عالمہ، اور اس طرح سے انہیں پروان چڑھایا گیا کہ جب ان کا نکاح کیا گیا ہے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ، تو حضرت علی نے نکاح نامے میں یہ شرط لکھوائی کہ جب بھی کبھی حسین کو کوئی سفر درپیش ہوگا تو زینب کبریٰ ان کے ساتھ جائیں گی۔ یہ شرط ہی بذات خود یہ بتاتی ہے کہ یہ سانحہ، یہ مارکہ، یہ واقعہ، یہ عظیم واقعہ جو ہے یہ اچانک نمودار نہیں ہوا، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ طور پہ تیاری کی گئی ہے خانوادہ اہل بیت۔ تو جب وہ واقعہ ہوا ہے اور شرط ان کے متعلق لکھوائی گئی تو ان کی دور رس نگاہ دیکھیے کہ جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس سفر پہ روانہ ہوئیں تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئیں، اس لیے کہ شرط ان کے متعلق تھی، ان کے بچوں کے متعلق نہیں تھی، تو بچے ان کے ساتھ نہیں جاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اور یہ ان کی دور رس نگاہ ہے، اس لیے کہ جب یہ واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، بعد میں تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، تو اس میں دوست قلم بھی ہیں اور دشمن قلم بھی ہیں، تو ان کی دور رس نگاہ نے دشمن قلم کو وہیں پہ توڑ دیا
اس لیے کہ اگر وہ ساتھ لے کے جاتی تو اس وقت یہ کہا جاتا کہ خود تو گئیں بچوں کو بھی لے گئیں. تو مکے کے مقام پہ جب ہم مکے سے امام حسین نے جو لوگ کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا, میں یہ کہوں گی حج کو شہادت میں تبدیل کیا. تو جب حج کو شہادت میں تبدیل کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے تو اس موقع پہ عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات ہوئی, اور عبداللہ ابن جعفر ساتھ نہیں گئے ہیں کربلا کے واقعے میں, وہ انہیں اپنا نائب بنا کے مدینے میں حضرت امام حسین نے چھوڑا تھا. تو اس موقع پہ وہ وہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹے ان کے حوالے کیے کہ ایک کو میری طرف سے قربان کیجیے گا اور ایک کو ان کی ماں کی طرف سے قربان کیجیے گا. تو اس موقع پہ وہ ساتھ ساتھ چلے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ہر موقع پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مشورہ کرنے کے لیے امام حسین حضرت زینب کے پاس آتے ہیں, ہر موقع پر مشورہ کر رہے ہیں. یہ دکھاتا ہے کہ اسلام میں امپاورڈ وومن کیا ہوتی ہے. آج کل جو ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں بہت پابندیاں ہیں عورت کے اوپر, جو اصل امپاورڈ وومن ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ کس طرح وہ ہر مرحلے پہ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں, اور ہر جگہ مشورہ دیا جا رہا ہے, ہر جگہ مشورہ لیا جا رہا ہے, اور ہر جگہ ساتھ ساتھ ہیں. اس کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا اور انہوں نے صبر کی عظیم منزل پہ اس کو طے کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے نظم و ضبط کے ساتھ, کہیں پہ بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہو. کربلا کے واقعے سے پہلے, شہادت سے پہلے ایک مرتبہ وہ بہت روئی ہیں حضرت زینب کبریٰ, اور حضرت امام حسین نے انہیں رونے دیا اور اس کے بعد تسلی دی, اور اس کے بعد بتایا کہ آنے والے دنوں میں صعوبتیں بہت زیادہ ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہیں. لیکن اس دن کے بعد ہمیں کہیں حضرت زینب کبریٰ روتی ہوئی نظر نہیں آتی, بلکہ وہ ہمیں صبر و استقلال کی وہ تصویر دکھائی دیتی ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو سمیٹے رکھا بلکہ پورے خانوادے کو سنبھال کے اپنے ساتھ ساتھ سفر پہ لے کے گئیں, اس لیے کہ ابلاغ کربلا کی عظیم ذمہ داری ان کے کندھوں پہ تھی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہو چکا اور جب یہ عظیم قربانی پیش کی جا چکی, تو اس وقت زینب کبریٰ ہمیں ایک مختلف زینب دکھائی دیتی ہے. یہ اس زینب سے بہت مختلف ہیں کہ جو مدینے سے کربلا آئی تھی. اب یہ وہ زینب ہیں کہ جن کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں, صعوبتیں ٹوٹ چکی ہیں, اپنے بچوں کی قربانی دے چکی ہیں, اپنے بھائی کی قربانی دے چکی ہیں, مگر اس کے باوجود ان میں اتنا عزم ہے, اتنا حوصلہ ہے کہ وہ باطل قوتوں سے جا کے ٹکرا گئیں. کوئی ایک عام عورت ہو تو وہ اتنی صعوبتوں کے بعد اپنے اوسان بحال نہیں رکھ سکتی, مگر یہ زینب کبریٰ ہیں کہ نہ صرف انہوں نے اپنے اوسان بحال رکھے, نہ صرف پورے خانوادے کو سنبھالا, بلکہ باطل قوتوں کے خلاف ایسی ٹکرائیں اور ایسا پیغام دنیا کو دے دیا کہ قیامت تک کے لیے کربلا کو امر کر دیا. بے شک حسین یا حسین